اور جناب دن کا آپ کو ریکیپ دیتے ہیں، بلکہ گزشتہ روز سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں آج ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرارداد پیش کی گئی۔ رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نے یہ قرارداد پیش کی، جس کا متن کچھ یوں ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کی جائے، تمام یورپی ممالک کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے، تمام مسلمان ممالک کو شامل کرتے ہوئے اس مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ اب قرارداد پر منظوری کے لیے ووٹنگ جاری تھی جب اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی کی اور کچھ تحفظات اپنے شیئر کیے۔ حکومت کو اس حساس نوعیت کے معاملے پر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے کہا۔ پھر پارلیمان سے اس معاملے پر یکجا متفقہ پیغام جانا چاہیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے خصوصی طور پر یہ کہا، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ غیر موجود تھے آج ایوان میں، اس کے اوپر اپوزیشن نے توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ ان کو یہاں پر آج ہونا چاہیے تھا خاص طور پہ۔ قرارداد کسی حکومتی وزیر کے بجائے پرائیویٹ ممبر کی جانب سے پیش کرنے پر بھی تنقید کی گئی اپوزیشن کی جانب سے، اور کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو اسمبلی میں پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پھر جناب اسد عمر نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ چاہے جتنی مرضی دیر لگے، حکومت اور اپوزیشن متفقہ طور پر اس کو آگے لے کر ان کو چلنا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس بل کو آگے دیکھتے ہیں، قرارداد کو آگے دیکھتے ہیں کہ بحث کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اس کے اوپر وقت دیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے جمعے تک اجلاس ملتوی کر دیا، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی آج میں شریک نہیں تھی، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز قوم سے خطاب میں رات گئے حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے معاہدے اور پھر آج قومی اسمبلی کی کارروائی کے اوپر جو ساری کی ساری ہے۔ سوال ہمارا کچھ یوں ہے، کیا ان قراردادوں اور معاہدوں کے نتیجے میں کالعدم تحریک لبیک کا معاملہ مستقل طور پر حل ہو جائے گا، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس۔ اور پینل پر آج ہمیں جوائن کریں حسن نثار صاحب، منیب فاروق صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ اور مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بھٹی صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے، کیونکہ ابہام سب سے زیادہ اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا، ان نے بڑے تحمل سے سب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی یا کہیں اپیل کی کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجنا کس طرح سے حق میں نہیں ہوگا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایک قرارداد بھی اسمبلی میں آ گئی۔ تو یہ تو اور کنفیوژن کو جنم دینے والی بات نہیں ہوئی؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں ناقدین کہ شاید حکومت سرنڈر کر گئی۔ میڈم شیخ، یہ لفظ سرنڈر پر ہی رکیے گا۔ دو اب دیکھیے نا، دو ہیں۔ ایک شیخ رشید صاحب کا ویڈیو کلپ ہے جو انہوں نے پڑھ کے سنایا، وہ جو انہوں نے ہاتھ میں کاغذ سا پکڑا ہوا۔ ایک حکومت کا ایک دوسرا موقف ہے، جو حکومت کا دوسرا موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی پریشر گروپ کے سامنے جھکے نہیں۔ جو عام کارکن ایم پی او کے تحت گرفتار کیے انہیں رہا کریں گے، بڑے جو ان کے ہیں، ان کے بڑے جو ہیں جو قتل میں یا دوسرے بڑے مقدموں میں ہیں، ان کو نہیں رہا کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جائے گی، ڈسکس کیا جائے گا سفیر بے دخلی والا معاملہ، سفیر کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، معاملہ ڈسکس کیا جائے گا۔ مغربی ممالک کو معاملے کی نزاکت کا بتایا جائے گا، اسلامی ممالک کو ساتھ مل کر لائے عمل بنایا جائے گا۔ گلیوں میں فارن پالیسی نہیں بنے گی، ہر صوبوں اور آئندہ ہر صوبوں اور شہروں میں احتجاج گاہیں ڈکلیئر کی جائیں گی۔ کوئی کیس آف وائلنس کا جو کیس ہے وہ وڈرا نہیں ہوگا۔ ٹی ایل پر انسداد دہشت گردی ایکٹ پر پابندی ریورس نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہے۔ شیخ رشید صاحب کیا فرما رہے ہیں، ان کے منہ سے سنا، فرانس سفیر کی بے دخلی کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ آج مقدمات کا اخراج ہوگا، نئے پرانے فورتھ شیڈول کا خاتمہ ہوگا، اور یہ انہوں نے فرمایا۔ اب میڈم شیخ، یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا، اس سے معاملہ حل نہیں ہو پائے گا۔ فیض آباد دھرنا 2، اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ، اس کے بعد چوتھا بھی آئے گا، اس کے بعد پانچواں بھی آئے گا۔ بات یہ بہت اچھی بات ہے، معاملہ عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے، مغربی ممالک میں اٹھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری پوری قوم، پورے ملکوں کا جان بھی قربان، اور ہمارے لیے یہ زیرو ٹالرنس معاملہ ہے۔ بلا شبہ مسلم ممالک کو بھی ناموس رسالت پر اکٹھا کرنا چاہیے،
اور میں حیران ہوں، ویسے 50 سے زیادہ ملک ہیں اور عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اور سعودی عرب سمیت سارے خاموش ہیں، پتہ نہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میڈم شیخ ہمارا اپنا جب آتے ہیں تو کیا یہ رسول سے محبت یہی ہے جو ہم نے کی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ آج جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ نے اسمبلی میں قرارداد پاس کرنی تھی، اگر آپ نے باقی میجرمنٹس بھی سارے کرنے تھے، تو 5 قتل، 1000 کے قریب زخمی، کروڑوں کی جائیدادیں جو جلائی گئیں، سڑکیں رستے جو بند ہوئے، مار پیٹ، تشدد، پولیس اہلکاروں کا اغوا، ان سب کا کیا بنے گا؟ میڈم شیخ حکومت کنفیوز نکلی، حکومت نالائق نکلی، حکومت نائل نکلی، وقت ضرورت جب پڑا حکومت غائب تھی، حکومتی رٹ غائب تھی، فیٹو میں گھرے ملک کی یہ جگ انسائی ہوئی ہے، نیوکلیر طاقتوں والا ملک کمزور نکلا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کالعدم کر دو، پابندی لگا دو، کبھی آپ کہتے ہیں مذاکرات کر لو، سعد رضوی کے پاس جیل میں وفد بھیج دو، کبھی آپ کہتے ہیں 4th شیڈول مقدمے ختم کر دو، کبھی آپ کہتے ہیں 4th شیڈول میں ڈال دو، کبھی بڑھ کے مارتے ہیں حکومتی رٹ منوائیں گے، ریاستی رٹ منوائیں گے، قانون پر عمل درآمد کریں گے، کبھی آپ گھٹنے ٹیک کر وہ کوئی قرارداد ان کی لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ گھٹنوں پہ آنا چاہتے ہیں؟ آ جائیں، معافی مانگیں، چپ کریں، کسی قابل نہیں ہے تو نہ کریں، اور اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہوں۔ یہ ناموس رسالت پہ ہم سب اکٹھے ہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان، ختم المرسلین پہ، لیکن یہ معاملہ دوسرا ہے، یہ قتلوں کا معاملہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح رسول کی محبت نہیں ہے، یہ دین کی محبت نہیں ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے حکومت کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی وقت پڑتا ہے آپ ذوف جگر کی ماری یرکان زدہ حکومت بن جاتے ہیں، جب بھی وقت پڑتا ہے آپ بڑھ کے مارتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ بھگتا، اب دوسرا آخری بات ہے، شیخ رشید اور عمران خان صاحب سے سننا تھا، آخری بات عمران خان اور شیخ رشید صاحب سے پوچھنا تھا، آپ پتہ چلا اس وقت اپوزیشن میں جو نعرے مار رہے تھے، جس طرح کے بیانات دے رہے تھے، اب ٹھنڈ پڑ گئی؟ ٹھیک ہے۔